پیشکش کا جو کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی، عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مذاق بنایا، اس کا تماشا بنایا اور اس کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے بعد 4.25 برس وہ وفاق میں حکمران رہے، فیٹف کے معاملے پہ اور دوسری حساس قانون سازی کے معاملے میں جب بھی ملکی مفاد کی بات آئی تو اس وقت کی اپوزیشن نے قانون سازی میں حکومت سے تعاون کیا، لیکن ہر بار ہمیں تانے سننے پڑے، ہر بار ہمیں این آر او کا تانا دیا گیا، حالانکہ یہ بیچارے عمران خان این آر او دینے کے کبھی بھی قابل نہیں تھے۔ موصوف کا حال یہ تھا اور نفرت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی تھی۔ ہم نے بہت سے وزیر اعظم دیکھے ہیں، قومی اسمبلی میں ہم میں سے بہت سوں کو دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو نشستیں پھلانگ کر وزیر اعظم کی سیٹ پہ آتے تھے تاکہ اپوزیشن والوں سے آئی کانٹیکٹ نہ ہو، سلام دعا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 4.25 سال اس شخص نے نہ کسی سے سلام لی اور نہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا کیا۔ ایک فرعونیت تھی عجیب و غریب، ایسی فرعونیت ہم نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ اس ملک میں مارشل لاء لگانے والے بھی رہے ہیں، انہوں نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے، اور بہرحال ایک آئینی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا، اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی سازشیں خان صاحب نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں، اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے ناکام رہی ہیں، اور جتنی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ گیدڑ بھپکیاں ہی ثابت ہوئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کوئی ہماری مہارت نہیں ہے، یہ قدرت کا وبال ہے۔ جو شخص کسی کی پگڑی اچھالے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے، خود نالائق بھی ہو، کرپٹ بھی ہو، اور ہر وہ برائی جو اس کے اپنے اندر موجود ہو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے مخالفین پر عائد کرے، وہ بہرحال قدرت کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی اور ان کے سہولت کار بھی مکافات عمل ہی کا شکار ہے۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے ہیں اور ایک سے زائد بار ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے ہوئے، اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا، لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے، وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے؟ آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں۔ اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی، یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے مل کے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل میں نے بھی کی ہے اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہر بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں 2-3 باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے، اس کے لیے مذاکرات کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، تو یہ خام خیالی نکال دیں۔ ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے، ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے، سو اگر کوئی الیکشن آیا تو وہ ضرور لڑا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے اتحادیوں نے اجازت دی، لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے۔ تو 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی۔ یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے، انہیں روکنے کی کوشش کریں گے،
توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں. ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے. یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ ملک اور قوم کا وقت توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے. انتخابات وقت پر ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے, ہم نے نہیں ہونا. کیونکہ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے. آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں, اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں, اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھی طرح سوچ لیں, اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں. ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدہ جواب دیں گے. لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے. انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا. اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا. سندھ اسمبلی موجود رہے گی انشاءاللہ, بلوچستان کی اسمبلی موجود رہے گی, نیشنل اسمبلی موجود رہے گی. آخری بات, رانا صاحب نے بات کرنی اور بھی دوستوں نے, ہر بار ان کا یہی کام ہے. یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, استعفے پھینک کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم ان کے استعفے اٹھا کے تو وہ لیے پھرتے ہیں, بچائے پھرتے ہیں کہ یار ان کے استعفے آ گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں سیاست کب آئے گی, یہ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور پھر ان کے استعفے ان کو واپس کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ابھی بھی ان کے استعفے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بھی یہ یہی کام کرتے تھے. تو میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں, کچھ سیاسی تدبر اپنے اندر پیدا کریں, کچھ گہرائی پیدا کریں. تانے بہتان دے کے, دھمکیاں دے کے, جھوٹ بول کے, سازش کر کے اور سہولت کاروں کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کھیلتے رہے ہیں, امپائر کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے میں کبھی نہیں کھیلا, آپ کھیلے ہی ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے ہیں. سیاست میں تو آپ نے یہی گند کی ہے, یہ گند نہیں چلے گا. یہ پاکستان جو ہے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے. اوور ٹو رانا ثناء اللہ خان صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ نے جامع بات جو ہے وہ کر دی ہے, اور یہی آج ہماری جماعت کی جو میٹنگ ہے اس میں انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صدر پاکستان مسلم لیگ نون, تو یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. میرا کویشچن لے لیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے سعد بھائی آپ نے بتایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اگر وہاں سے سیریس بات آتی ہے یا سیریس کو بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو کیا بیٹھ جائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات خواجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں, اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے کبھی بھی بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے. یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے, بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی, کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا. بلکہ ایک واقعہ خواجہ صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, آپ یقین کریں کہ تمام جماعتوں کے 5 سینئر لوگ, یعنی زرداری صاحب واز دیر, میاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف واز دیر, تمام جماعتوں کے لوگ, یہ جو آئی کہ مولانا اسد محمود, 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کیا اس بریفنگ کے لیے جو بریفنگ کے لیے بلایا تھا آرمی کی لیڈرشپ نے, اور ہی واز دیئر ان پارلیمنٹ بلڈنگ, اور آرمی چیف اس وقت جو فارمر آرمی چیف اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, وہ اس کی منت کرتے رہے کہ بھئی ساری اپوزیشن آگے بیٹھی ہے, یہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں ہونی ہے, ہم نے بریف کرنا ہے, یہ قومی یکجہتی کا میسج جائے گا پوری دنیا میں, تو آپ مہربانی کریں آپ چلیں. پھر کہا کہ نو, میں نہیں جاؤں گا, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ اس کا رویہ رہا ہے. تو اس کے باوجود ہماری طرف سے یہ کہنا کہ یہ دھمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کرے, اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے
دھمکیاں دے کے, ان کو بلیک میل کر کے, ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا, نہیں لے سکا. اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے, تو نہیں لے سکے گا. یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ہے. سر لگتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا, وہ کیسے سیاسی طور پہ آئے اور نہیں کیسے نہیں نہیں معاملات نہیں, یہ اونٹ نہیں پہاڑ کے نیچے آیا. یہ مثال اگر آپ نے دینی ہے تو وہ مثال وہ بنتی ہے, وہ مراسی کا منڈا چڑھ گیا نا کوٹھے تے, تو وہ کہنے لگا میں لگا چھال مار, وہ ماں پیو بہن بھرا منتاں کر کے نہ نہ تو نیچے آ جا. انہوں نے کہا نہیں میں تو چھال مارنی. کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا, اس نے ان سب کو ایک سائڈ میں کہا مارو چھال. تو اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے 2014 سے ہر بات پہ دھمکی, میں آ رہا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں اسلام آباد بند کر دوں گا, میں آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ یعنی بالعموم 2014 سے اور بالخصوص 25 مئی 2022 سے یہ اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے. اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگانی ہے لگاؤ. تو مجھے بتائیں. نہیں فیصلہ نہیں بتایا ہم نے, چونکہ میری ایڈسن نے بڑی واضح بات کی, رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی بہت صراحت سے بتا دیا ہے, پھر چوتھی بار بتا رہے ہیں. چونکہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے, ہم سب یہاں لاہور میں آج موجود ہیں, ہم نے اپنی پارٹی کا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ہماری رائے ہے. فیصلے کا اختیار اتحادیوں کو ہے, جس میں پی ڈی ایم شامل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے. فیصلہ وہی کر سکتے ہیں, لیکن جس انداز میں انہوں نے بال ہماری طرف پھینکی ہے اور دھمکیاں دی ہیں, اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. تو اپنا لب و لہجہ پہلے آپ ٹھیک کریں, بات کرنا سیکھیں, بات کی پیشکش کرنا آپ کو سیکھنا چاہیے, سمجھ آنی چاہیے. ایک میں ضرور کہوں گا, اس جال میں اس نے خود ہی پھنسنا ہے. جال پھینکنا ضرور پھینکو, پھنسو گے بھی اس میں آپ خود ہی. ساتھ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی بہت زیادہ انرجی طاقت آ گئی ہے. وہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ آپ نے جس لب و لہجے میں عمران خان سے کہا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مڈل مین ہو سکتا ہے عمران خان اور آپ کے ساتھ مذاکرات کروانے کے لیے؟ اجازت ہے میں جواب دوں. گزارش یہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ تو اللہ کریم کی ذات ہے, اور پھر توکل اور ایمان ہے اس پر. جہاں تک دنیاوی بات ہے تو اس طاقت کا نام ہے میاں نواز شریف. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اگر مذاکرات, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ مشروط جو ہے نا وہ بات نہیں ہو سکتی, غیر مشروط بیٹھے. اب اس نے بات اب بھی مشروط کی ہے اور ساتھ دھمکی بھی دی ہے, تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. باقی مذاکرات کے لیے وہ جس طرح سے خواجہ صاحب نے کہا ہے وہ آفر کرے, تو پی ایم ایل این کا بھی اور باقی اتحادی باتوں میں سب کے مشورے سے بات ہونی ہے نا, کہ ہم نے کوئی اکیلے تو نہیں کرنی. بات اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ نہیں وہ سن لے نا, نہیں تیسری قوت جو ہے اسے 6 مہینے سے یہ گالیاں دے رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ آگے آئیں اور بیچ میں پڑیں اور ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں, یہ ان سے کہتا رہا ہے نا. تو اتنا ہونے کے باوجود اگر تیسری قوت نے دخل نہیں دیا اور وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوگا اور آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق ہوگا, تو اب وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس میں یہ ایڈ کر لیں, یہ بالکل رانا صاحب نے درست کہا ہے کہ سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے 1 منٹ لگتا ہے صرف, لیکن اس کا جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو, آپ کا تکلم ٹھیک ہو, آپ کا یہ گالیاں دھمکیوں والا اور یہ شرائط والا معاملہ نہ ہو, تو پی ڈی ایم میں سب تجربہ کار سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور انہوں نے ماضی میں بہت مذاکرات کی اور بہت بڑے پیچیدہ گنجلک مسائل حل کیے ہیں. تو اس میں کسی تیسرے کے مداخلت کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ اس آفر کو انجوائے کر رہے ہیں, سوچ تو نہیں رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس میں تھوڑی سی سنجیدگی آئی کہ اسلام آباد کے اندر توڑائی
कड़ाई से बाज आ गए और उसके बाद अब पेशकश जो मुज़ाकरात की आप समझते कि ये संजीदा उन्होंने? नहीं, ये संजीदगी नहीं है, ये नाकामी है। और अगर जो उसका प्रोग्राम था और जो उसने सोचा था कि अवाम का समुंदर यानी 20-25 लाख लोग जो है वो जब रावलपिंडी में जो है वो इतने अवाम इतना क्राउड आ जाएगा तो वो तो समाए नहीं समाएगा। तो उस वक्त फिर मैं वहाँ पे खड़ा होकर बात करूँगा, या इस्लामाबाद की तरफ जाऊँगा या इनको माफ़ करूँगा। ये तो वो तो उस जगह पे बैठा था ना। लेकिन वो अल्लाह ताला ने जब ये नूर खान बेस से हेलीकॉप्टर में आया है जलसागाह में और इसने वो पायलट को कहा कि मुझे ज़रा एयर व्यू करवा दो, जब एयर व्यू उसने किया तो उसके बाद कानों से धुआं निकल आया ना। इसने कहा ये कुछ है। जहाँ जितने ये लाख एक्सपेक्ट कर रहा था उतने हज़ार भी नहीं थे। तो उस फ्रस्ट्रेशन में इसने फिर ये दोनों सूबाई हुकूमतें जो है उनको तोड़ने और ये फैसला बताइएगा सर, आप लोग पहले ये बोलने फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई, अदम एतमाद हुआ, तो आप लोगों को जो एक बयानिया था वो था कि मैशत अदम इस्तेहकाम है, मैशत संभल नहीं रहे, मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन 6-7 माह 8 माह हो चुके हैं, तब भी वही सूरत हाल है। आप तो तजर्बाकार लोग थे, आपके पास वसी तजर्बा था, पंजाब का तजर्बा, वफाक का तजर्बा। उसके बावजूद आप सागदार साहब को बुलाए, सागदार साहब आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि नहीं, जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी जो मैशत संभल नहीं पा रही। तो क्या वो नैरेटिव जिसके बुनियाद पे आप लोग आके बैठे, आपने वही हालात कर दिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हालात हमने किए नहीं हैं, बल्कि वो जो हालात थे और जिस तरह से इसने IMF के मुआहदे की वायलेशन में वो प्राइसेस को गिराया था, पेट्रोल की प्राइसेस को, उस वक्त ये मुल्क जो है ये बिल्कुल इनकी पॉलिसियों की वजह से डिफ़ॉल्ट के किनारे पे जा चुका था। हमने मुल्क को संभाला है, हम उस सूरत हाल से बाहर आ गए हैं। हाँ, अवाम को रिलीफ देने का मरहला जो है वो हम अभी शुरू नहीं कर सके, जो कि हम अनकरीब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क भी डिफ़ॉल्ट से और इकॉनमी की बदहाली जो इस वक्त है या पहले थी वो उससे बाहर आएगा और लोगों को जो है वो रिलीफ भी देगा। पहले इनको एक ज़माना था सर के व्हाट्सएप पर JID बन जाती थी और उस पर तहकीकात शुरू हो जाती थी। अब प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान के इल्ज़ामात और जो भी उन्होंने अपने इल्ज़ामात लगाने तो उस पर बाकायदा एक खत लिख रखा है कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। उस कमीशन के क़याम में आप क्या समझते हैं, कौन सी रुकावट है, क्यों वो कमीशन नहीं बन रहा और ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो रहा? देखिए, कमीशन का बनना ना बनना तो जिस मौजूद अदारे को ख़त लिखा गया वो तो उनका फ़ैसला है। प्राइम मिनिस्टर ख़त लिख सकते हैं, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं। यहाँ पे जो अभी मेरे साथी ने बात की है माशी तबाही की, तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये किया धरा इमरान खान साहब की नालायकियों और उनके निकम्मेपन का और उनके खिलंडरे साथियों का था, जिन्हें रियासती अमूर का कोई तजुर्बा नहीं था। उन्होंने गवर्नेंस की नहीं। उनका 1 पॉइंट एजेंडा था, अपने मुखालफिन को बीट करो, मुकदमात बनाओ और झूठा नैरेटिव डेवलप करो, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, और जो उन्होंने दावे किए थे 1% भी पूरे नहीं हुए। हमें तो एक मरी मुक्की मईशत जो है वो मिली है, हम एक आइनी तब्दीली के ज़रिए आए हैं। और अगर ये, और उसके बाद फिर इनकी साजिशें देखें आप कि हम इनकी IMF से छोड़ी हुई डील जो इन्होंने ख़राब की थी हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इनके जो साबिक वज़ीर हैं और 2 वज़राए ख़जाना वो बातचीत कर रहे हैं कि इनको तारपीडो करो। वो हमने थोड़े तारपीडो होना था, वो तो मुल्क ने हो जाना था। इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात पर और मुख्तलिफ मौक़ों पर इमरान साहब ने और उनके साथियों ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को श्रीलंका की सिचुएशन के अंदर लेके जाएं। कभी एटम बम गिराने की बात करते थे। आप देखें ये किस किस्म का आदमी है और दिमाग पर किन शयातीन ने इनके कब्जा किया हुआ है कि अगर आप हुक्मरान नहीं है तो 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क जो है ये जिधर मर्जी चला जाए और आपको हर कीमत पे हुक्मरानी चाहिए। कभी ऐसा भी होता है? आप ये इनसे पूछा जा सकता है आपने 3.25 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान में? इनसे पूछा जा सकता है कि आपने 70 साल में जितना कर्ज नहीं लिया गया आपने 3.25 साल में लिया, वो कहाँ लगाया आपने? हम तो इनकी जो इनका बोझ था वो हमारे सर पे आ गया है। हम भाग सकते थे, हम पहले भी ये बताते रहे हैं, रिपीट कर देते हैं। हम चाहते तो एक मौका आ गया था कि हम निकल जाते और IMF की डील होती ना होती, केयर टेकर भुगतते, लेकिन भाग के किधर जाएं? ये हमारा मुल्क है, हमारी कब्रें बुजुर्गों की यहाँ हैं, यही हमने दफन होना है। हम पाकिस्तान को इस तरह तनहा छोड़ जाते? हम संजीदा लोग हैं, सारी जिंदगियां लगाई हैं इस काम में। हमने 22 साल आवारागर्दी नहीं की जिस तरह इसने की है। हमने तो 5-5 दहाइयों का सफर हमारा
بعض لوگوں کا پری پارٹیشن سفر ہے. یہ ملک بنایا ہمارے بزرگوں نے, یہاں مارشل لاؤں کو بھگایا اس ملک سے, ساری جوانیاں دی ہیں, جیلوں کے اندر ہم گئے ہیں. کون سی چوری کی ہم نے؟ وہ چوری ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے دور میں ثابت کیوں نہیں ہوئی جب یہ اور اس کے سارے سہولت کار طاقت میں تھے؟ تو یہ جھوٹ کتنا بولیں گے؟ جھوٹ ان کا جو ہے وہ چورا نب نہیں بکنا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ سنجیدگی اختیار کریں. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, اسے ایک بدقسمت ملک نہ بننے دیں. پاکستان کے مسائل بہت شدید ہیں, بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں. ایک ایک ادارہ چلانا مشکل ہوا ہے. یہ ہماری ٹانگیں کھینچنے کا دھندا کرتے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اور یہ الیکشن آئے, ارلی الیکشن کروا دیں جی, ارلی الیکشن کروا دیں. تو ہم تو غدار ہیں آپ کی نظر میں, ہم تو امپورٹڈ حکومت ہے آپ کی نظر میں, ہم تو چوری ہیں آپ. بات کریں گے. اور جو نیریٹو جھوٹا آپ نے سائفر کا بنایا تھا, جو بالکل جس کے پرخچے اڑ گئے ہیں, آپ وہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. جیسے 35 پنکچرز پہ کئی سال آپ بولتے رہے اور ایک دن منہ سے نکل گیا کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. ان کے لیے سیاست کھیل تماشا ہے, ہمارا پیشن ہے. یہ اپنے اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں, ہم اسے جہاد سمجھ کے کرتے ہیں. بہت فرق ہے ہماری اور ان کی سوچ میں. یہ بات تو ٹھیک ہوگی, لیکن جو نمبرز ہیں وہ اکنامک کے وہ بڑے خراب ہیں. آپ کے ریزروز ہیں وہ بڑی بری طرح گر رہے ہیں, اور آگے آپ کو کوئی فیوچر پلان بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ ان ریزروز کو کیسے بڑھائیں گے. کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی, ڈالر ریٹ کنٹرول نہیں آ رہا, اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا وہ بڑی بری طرح بڑھ چکا ہے. انٹرنیشنلی آپ کو کہیں سے ڈالر نہیں مل رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. تو اس کی ساری چیزیں آپ کا پلان کیا ہے معیشت کے لیے؟ آپ کا پلان کیا ہے؟ معاشی پلان تو آپ کو سب سے بہتر اسحاق ڈار صاحب بتا سکتے ہیں, اور وہ بار بار بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ IMF کے لیے وہ تیار ہے. ابھی ایک تقریباً ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو, اس کو وہاں سے پل بیک کر کے واپس لانا اور خوشحالی کے راستے پہ چلانا, یہ چاندوا کا کام نہیں ہے. اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور عمران یہی چاہتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. بہت بہت شکریہ. سن بات سنیں, جو لوگ بار بار یہ کویشچن اٹھا رہے ہیں, تو کیا وہ ہماری 7 ماہ کی جو اکانومی کی پالیسیز ان میں سے کسی ایک بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ یہ تو پچھلے یعنی پورے 4 سال سے جو ہے یہ معاشی تباہی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, جسے ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. That's all. ایک سابق افسر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی. کیا وفاقی حکومت ان کے خلاف؟ کس نے اعتراف کیا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے قانون توڑا, آئندہ نہیں توڑیں گے. ہم نے آئین پاکستان کے خلاف گئے, لیکن آئندہ ہم نہیں کریں گے. وفاقی حکومت کو ارادہ رکھتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ وفاقی حکومت ایک ہی ارادہ رکھتی ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز کیسے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم گڑے مردے اکھاڑیں. اور ایک نئی بات سنیں جناب, ہمیں بولنے دینا, سوال آپ نے کرنا, جواب ہم نے دینا. بجائے اس کے کہ گڑے مردے اکھاڑیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی گریبان پھاڑیں, ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک بات رانا صاحب نے کی ہے, اس میں تھوڑا اضافہ کر لیں. 4 سال کی بربادی اس کی ہے, اور بربادی اس دن شروع ہوئی تھی جس دن نواز شریف صاحب کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ سازش کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو اکھاڑا گیا تھا. سو یہ 5 سال کی تباہی ہے, کیونکہ جب آپ ایک منتخب حکومت کے پاؤں اکھاڑ دیں گے, ان کے سپریم لیڈر کو ڈسکوالیفائی کریں گے انلیگلی, اور آپ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, اور یہ اس سازش کا پورا بھی پیکج تھا. یہ وہ سازش ہے جو پاکستان میں 2010 میں پروجیکٹ عمران کی شکل میں لانچ کی گئی تھی, اور جس کا خاتمہ اب قریب ہے. بہت شکریہ.